السلام علیکم ناظرین، وہ بہت سے سوال جس کی بنا پر ہمارے ذہن کے اندر یہ خیالات آتے ہیں ہندوستان نے سندھ طاس معاہدہ کیوں ختم کیا، اس کو اس معاہدے کی ختم کرنے کے بنا پر کیا فائدے ہوں گے اور پاکستان کو اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہوں گے۔ ان باتوں کے احوال جاننے سے پہلے ہمیں 1948 کے اشرے میں جانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا۔ بہت سے مبصرین جنہوں نے یہ معاہدہ سرے سے پڑھا ہی نہیں، وہ کچھ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے، مگر دوسری طرف جو کہا جاتا ہے کہ عشق اور محبت کی طرح جنگ میں بھی ہر چیز جائز ہے، اس میں مخالفین جو مرضی کر لیں، وہ بھی بات مجھے سمجھ سے باہر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سندھ طاس معاہدے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو فرنٹ ٹائٹل ہے وہ 65 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے اندر انڈیکس اور والیومز ہے، جس کے تھرو اس معاہدے کو ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ بنایا گیا۔ مگر سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کی نظر کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا تھا۔ تقسیم پاکستان کے وقت برصغیر اور ہندوستان کے معاملات میں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ برطانیہ راج سے جدا ہوئے اور 2 انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنی، مگر نو آبادیاتی نظام کے تحت برطانیہ نے دونوں ممالک کو خود مختار اور خود کفیل نہ ہونے دیا اور کچھ اس قسم کی تقسیم کر دی جس سے جغرافیائی لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور یوں ہم اپنی تقسیم کے اولین ٹائم سے ایک دوسرے کے مخالفین میں شامل ہو گئے۔ بظاہر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2 انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی اور ان کو گرومنگ کا پراپر موقع ملتا، مگر تقسیم کاروں نے اسے نظریات کی بنا پر 2 ملکوں اور 2 انڈیویجول قوموں میں تو تقسیم کر دیا، مگر جغرافیائی لحاظ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثلاً کشمیر کے اوپر کشمیر کا جو کنٹرول ہے وہ ہندوستان کو دے دیا گیا، اور اسی بنا پر جو پاکستان کے اندر ہمارے ریورز ہیں ان کا جو بیسک سورس ہے وہ کشمیر ہے۔ اب ان کے اندر جو ہمارے 5 ایسے دریا ہیں جس کو ہندوستان چاہے تو ان کے پانیوں کا رخ چینج کر سکتا ہے۔ وہ 5 دریا کون کون سے تھے؟ ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم۔ اور ہماری جو مین سٹریم لائن ہے جسے انڈس ریور یا دریائے سندھ کہتے ہیں، یہ بھی تبت سے نکلتے ہوئے اوپر کشمیر سے پاکستان کی حدود میں آتا ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن چینج کرنا ہندوستان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ آج نہیں، یہ 1948 کے وقت ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ ہندوستان نے کیا کیا ناظرین؟ صرف تقسیم کے 8 ماہ بعد ستلج اور بیاس کے پانی کو پری پلان انہوں نے روک لیا اور روی کی فصل کے لیے ستلج کے علاقے جو کہ بہاولپور تک لگتا ہے، پاکستان کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر فصلیں تباہ ہو گئی اور ایک تنازع نیا شروع ہوا۔ اس کے اوپر پاکستان نے جب اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تو ان کی طرف سے صرف ایک جواب تھا کہ یہ ٹیکنیکلی ڈیٹا ناکافی ہونے کی بنا پر آپ کے پانی کو روکا گیا ہے۔ بہرحال پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ناظرین اس وقت 2 سال کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت حکومت پاکستان ہندوستان سے پانی خریدتا تھا۔ اسے انٹر ڈومین ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اور یہ معاہدہ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا۔ اس معاہدے کی بنا کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آبی وسائل کی تقسیم کے اندر جو کشیدگی ہے وہ بڑھنے لگ گئی۔ اب ناظرین آتے ہیں واپس تقسیم ہند کے معاملے پر۔ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ تاج برطانیہ کے نو آبادیاتی نظام کے تحت آزاد ہوئے تھے، اور دوسری طرف رشیا اور امریکہ 2 انٹرنیشنل فائنینشلی اور جنگی اعتبار سے ایسی نیشنز تھی
جو اپنے وجود کو دنیا بھر میں منانا چاہتی تھی، اور اس بات میں بہت سے شواہد شامل ہیں کہ تقسیم ہند کے اندر امریکن لابیسٹ کا بڑا کردار تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو نو آبادیاتی نظام سے باہر نکلی ہیں وہ کسی نئے آقا کی تلاش میں نہ ہوتی، یا کوئی نیا آقا ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے خواہش مند نہ ہوتا۔ تو 1951 میں مسٹر ڈیوڈ نام کے ایک ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ جو کہ امریکہ کا تھا، وہ ہندوستان اور پاکستان آتا ہے، اور اسے اس وقت کی ایک ان کے ویکلی جو اپنا میگزین ہے وہ ان کے اس ٹور کو سپانسر کرتا ہے، اور وہ یہاں پر آ کر پاکستان اور ہندوستان کے انڈیویجول جو مسائل ہے اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے جو اس وقت کے حکمران تھے وہ مسٹر ڈیوس کی گفتگو کو بڑے آن کرتے ہیں، اور مسٹر ڈیوس اس وقت اپنے جریدے کے اندر یہ لکھتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو آبی مسائل کی بنا پر مسائل ہیں، آبی تقسیم کی بنا پر جو مسائل ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں، اور اس کی بنا پر علاقے کے اندر بہت کشیدگی ہے، مگر یہ مسائل ایک جھٹکے کی مار ہیں۔ بہرحال 1951 کے اندر مسٹر ڈیوڈ حکومت امریکہ اور ورلڈ بینک کو انگیج کرتا ہے کہ اس علاقے کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنیکل معاونت فراہم کی جائے، اور یوں ورلڈ بینک اس خطے میں اپنے قدم قائم کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ورلڈ بینک غیر مشروط طور پر اس معاملے میں کود پڑتا ہے اور اپنی فنانشلی اور ٹیکنیکل معاونت حکومت پاکستان اور حکومت بھارت کو پیش کرتا ہے۔ یہ ایک نیا رخ ہے، اور لگ بھگ 10 سال کی انتھک محنت کے بعد، جس میں پاکستان اور ہندوستان کا دوبارہ جیوگرافیکل سروے کیا جاتا ہے، اور پانی کی تقسیم کے حوالے سے 1954 میں ایک مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے۔ وہ مفروضہ کچھ یوں تھا ناظرین کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے برطانیہ حکومت نے یہاں کے غیر آباد علاقوں کو آباد کرنے کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہوا تھا، اور اس ماسٹر پلان کے تحت پاکستان کے اندر آنے والے پنجاب کو انہوں نے ایگریکلچر کے لیے نہریں نکال کر آباد کرنا شروع کیا ہوا تھا، جس میں سندھ بھی شامل ہے۔ سندھ کے اندر بھی وہ نہریں نکال کر اسے آباد کر رہے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں راجستھان کے علاقے کے لیے ان کا پلان تھا کہ ستلج، بیاس اور راوی کے پانی کی ڈائریکشن کو تبدیل کر کے یہ راجستھان اور ہریانہ کے علاقے کو آباد کیا جانا تھا، اور بہاولپور ستلج کا جو ہمارا ریجن ہے اس کی آباد کاری کے لیے انڈس، جہلم اور چناب کے اندر سے لنک نہریں نکال کر ان دریاؤں کو ریچارج کرنا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ میں بات کر رہا ہوں 1954 کی۔ پاکستان اور ہندوستان کی ٹیکنیکل معاونت اس وقت ورلڈ بینک کر رہا ہے اور فارمولے طے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت حکومت پاکستان نے اس مذاکرات کو 2 دفعہ وڈرا کیا اور اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم یہ مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم ثالثی کونسل میں جائیں گے، ہم انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے، کیونکہ حکومت پاکستان اور حکومت ہند اس UN کا ممبر کے طور پر رکن منتخب ہو چکے تھے۔ تو ہندوستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کی بجائے امریکہ اور ورلڈ بینک کے تھرو پاکستان کو اس بات پر یقین دہانی کروائی کہ ہم پاکستان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر مسئلے کا حل چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک پر آئے۔ یہ وہ اصل چال تھی کہ پاکستان کو اس وقت کے ماہرین کے مطابق شاید علم تھا یا نہیں، لیکن ہندوستان بڑا اویئرنس میں تھا کہ اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں
تو انٹرنیشنل کورٹ کے مطابق کبھی بھی کسی بھی دریا کے پانی کو اس کے نیچرل وے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ مذاکرات ہی تھے کہ ان 3 دریاؤں کو ہندوستان کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ہندوستان اور اس وقت امریکہ اور ورلڈ بینک کی مشترکہ کاوشوں سے حکومت پاکستان اس بات پر ایگری ہو گئی کہ وہ ان 3 دریاؤں کا پانی ہندوستان کے سپرد کر دے گی اور اس کے عوض سندھ، جہلم اور چناب کے پانیوں کو حکومت پاکستان اپنے کنٹرول میں لے گی۔ لیکن یہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اس کے لیے جو ایکٹیویٹی کی گئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین 1951 کے ورلڈ بینک کے جیوگرافک سروے کے مطابق 10.9 ملین ہیکٹر ایریا زیر کاشت آنا تھا، اور اس وقت کی رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ اور جہلم کا 60% پانی حکومت پاکستان استعمال نہیں کر پا رہی تھی اور پانی سمندر کی نظر ہو رہا تھا۔ تو اس وقت جو ورلڈ بینک نے تجویز دی اس میں یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان اپنے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے تربیلا اور منگلا ڈیم بنائیں گے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں ستلج، بیاس اور راوی، یہ جو 3 دریا ہندوستان کے حوالے کرنے تھے، تو ان کی رپورٹ کے مطابق اگر ہندوستان ان تینوں دریاؤں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو اگر کر لیتا ہے تو ستلج سے جو پانی پاکستان کی حدود میں آ رہا تھا اس وقت وہ 4500 کیوسک، راوی سے 3500 کیوسک اور بیاس سے 2500 کیوسک تھا۔ مگر ان پانیوں کے اوپر تاج برطانیہ نے 1947 سے پہلے یہ پلان کر لیا تھا کہ ان دریاؤں کا رخ بدل کر راجستھان اور ہریانہ کے علاقوں کو سیلاب کیا جائے گا، اور اس کے انگیسٹ جو ہماری ڈیفیشنسی تھی ان دریاؤں کے پانیوں کے لیے، وہ جہلم اور دریائے چناب سے لنک کینال نکال کر راوی کو اور ستلج کو ریچارج کرنا تھا۔ دریائے بیاس کیونکہ ہندوستان کی حدود میں ہی دریائے ستلج میں چلا جاتا ہے۔ پلاننگ کے مطابق اس معاملے میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ راوی اور ستلج بارہا پاکستان اور ہندوستان کی حدود کو کراس کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی طرح پاکستان کی ان لنکس کینال کی ڈیولپمنٹ کے دوران پانی اس طرح ڈالا گیا کہ وہ واپس ہندوستان کو جائے، تو ہندوستان باؤنڈ ہوگا، پابند ہوگا اتنے کیوسک پانی کا پاکستان کو واپس کرنے کے۔ مگر ڈیولپمنٹ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو بمبا والا راوی لنک کینال وہ ہم نے جو نکالی ہے وہ ہیڈ بمبا والا سے باہر بعد میں نکلتی ہے، جسے ہیڈ مرالا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو BRB یعنی کہ راوی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو چل رہا ہے بیدیاں راوی لنک کینال، یہ بھی ہماری ہندوستان کے حوالے سے کسی طرح پانی واپس ہندوستان کو نہیں جاتا، بلکہ یہ ہیڈ سلمان کی سے نیچے سارا پانی دریائے ستلج کے لیے جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان ٹوٹل 43 مین کینالز جن کی لمبائی لگ بھگ 58,500 کلومیٹر تھی اور ان کے تھرو 14.4 ملین ہیکٹر ایریا مزید سیراب ہونے کے قابل ہو جاتا اگر ہم مزید یہ لنک کینالز اور ڈیم بناتے، اور یوں پاکستان آلموسٹ ڈبل ایریا یعنی کہ 25.3 ملین ہیکٹر ایریا زیر کاشت کر پاتا ان قدرتی پانیوں کے رخ تبدیل کرنے سے۔ پاکستان اور ہندوستان نے انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے واٹر کمیشن مقرر کرنے تھے، جو کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا جسے سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے، تو اس کے کمیشن کے دونوں ممبران آپس میں اپنے علاقے کے واٹر ریسورسز اور اس کی رپورٹس ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ ان تمام سسٹمز کو عمل درآمد میں لانے کے بعد اس وقت ورلڈ بینک نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ معاہدے کے فوراً بعد پاکستان کی GDP کے اندر 20% ایگریکلچر کراپس کی وجہ سے
آمدنی کا حصہ ہوگا، جبکہ ملازمت کی مد میں 40% جو ملازمت ہے وہ اسی سیکٹر سے جنریٹ ہوگی۔ ناظرین کرام، معاہدے کے حوالے سے پنجاب اور سندھ کے اندر جو اس وقت پانی کی کمی تھی اس میں 70% تک ریکوری کے چانسز تھے اور 30% کے لیے مزید ہمیں ڈیم بنانے تھے۔ لیکن اس معاہدے کے اندر جب ہم بہت ساری چیزیں کر رہے تھے تو ہندوستان سے 4 ایسے قدرتی نالے جو وہاں کے سیلابی پانیوں کو اور گندے پانیوں کو پاکستان لے کے آتے، ان کی مینٹننس بھی ہمارے ذمہ تھی، جس میں ہڈیارہ ڈرین شامل ہے، شاہ سلیم ڈرین یا نالہ شامل ہے، فاضلکا نالہ اور قصور نالہ۔ تو ان کے پاکستان کی حدود کے اندر ہونے والی مینٹننس حکومت پاکستان نے اپنے ذمہ لی تھی، جبکہ ان نالوں کے اندر چھوڑا جانے والا پانی اس وقت نوٹ کر لیا تھا کہ اتنے کیوسک پانی چھوڑا جائے گا، مگر فیوچر میں اگر ہندوستان ان گندے نالوں کے اندر زیادہ پانی چھوڑنے کی درخواست کرے گا تو ان نالوں کی اپ گریڈنگ کے اوپر آنے والا خرچہ حکومت ہندوستان برداشت کرے گی۔ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا، اس معاہدے کے اندر حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان اپنے وہ پرانے آقا جو نوآبادیاتی نظام کے وقت جنہیں ہم جھک کر سلام کرتے تھے انہیں کیسے بھول سکتے تھے؟ تو دونوں ممالک نے مشترکہ جو آربیٹریٹر مقرر کیے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں ہم اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس معاہدے کا تو سب سے پہلے جس پینل کو ہم جا کے درخواست کریں گے وہ ہم نے مشترکہ پینل ڈیسائیڈ کر لیے تھے۔ وہ 2 قسم کے پینل تھے، جس میں نمبر 1 پینل کے اندر سیکریٹری جنرل UNO، پریزیڈنٹ آف MIT کیمبرج، یہ انسٹیٹیوٹ ہے کیمبرج کا جو سائنس کے انوائرمنٹ کے حوالے سے ورکنگ کرتا ہے، جبکہ چیف جسٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹ اس پینل کا حصہ ہوگا۔ اور دوسرا پینل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پریزیڈنٹ آف دا انٹرنل بینک فار دا کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، ریکٹر آف دا امپیریل کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لندن، دا لارڈ چیف جسٹس آف انگلینڈ، ان دونوں پینلوں میں سے کسی ایک پینل کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی صورت پہ یہ بر صغیر اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جی ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کاموں کے لیے ورلڈ بینک اور ہندوستان کی طرف سے مالی معاونت ہونی تھی، تو ہندوستان نے 6 کروڑ 20 لاکھ پاؤنڈ اس وقت حکومت پاکستان نے تقریباً 12 کے قریب لنک کنالز بنانی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کی بتائے ہوئی ڈائریکشن کے مطابق 2 بڑے سٹوری ڈیم جس میں منگلا اور تربیلا شامل تھا، اس کے لیے ورلڈ بینک اور اس کے اشتراک ملک جنہوں نے پاکستان کو اس برے حالات میں نکلنے کے لیے فنانسنگ کی، اس میں USA سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اور وہ 17 کروڑ 70 لاکھ فرسٹ ایڈ کی مد میں، جو کہ 1960 میں، اور دوسری ایڈ جو 1964 کے قریب دی گئی وہ 11 کروڑ 85 لاکھ تھی۔ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ پاؤنڈز کی صورت میں ہمیں جو اماؤنٹ دیتا ہے وہ 2 کروڑ 8 لاکھ 60 ہزار تھی فرسٹ، اور سیکنڈ تھی 1 کروڑ 39 لاکھ۔ اسی طرح نیوزی لینڈ نے ہمیں اس وقت 10 لاکھ کی امداد دی، اور دوسری امداد ان کی 5 لاکھ کی تھی، یعنی کہ 2 انسٹالمنٹ وہ دے رہے تھے۔ اسی طرح ویسٹ جرمنی نے ہمیں اس وقت جو امداد دی وہ 8 کروڑ 4 لاکھ تھی۔ کینیڈا نے جو ہمیں امداد دی وہ کینیڈین ڈالر تھے، اور وہ 2 کروڑ 21 لاکھ، اور پھر دوسری 1 کروڑ 68 لاکھ، جبکہ آسٹریلیا نے 6 لاکھ 95 ہزار، اور اسی طرح دوسری قسط 4 لاکھ 66 ہزار تھی۔ ناظرین اکرام، یہ وہ رقم تھی جو پاکستان کو ایگریکلچر اسٹیٹ کے طور پر
उभारने में अहम किरदार अदा करती है और पाकिस्तान दरियाए सिंध के पानियों से, दरियाए झेलम और चिनाब के पानियों से अपने पानी का जो 60% वो समुंदर में भेजता था, उस पानी की स्टोरेज को 30% स्टोरेज करने में कामयाब रहा और पाकिस्तान के अंदर सिंध और पंजाब के जो पानी की कमी थी वो तकरीबन 60% पूरी कर सका। फर्दर हमने मज़ीद डैम बनाने थे जो हम उस एतबार से ना बना सके, ना हमारे यहाँ डैमों को बनाने के हवाले से कोई तरजीह दी गई। इन तमाम बातों को एक तरफ करते हुए अगर हम देखते हैं तो आर्बिट्रेशन के अंदर अगर हम किसी मामले में एक दूसरे के राय के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे पास फिर इंटरनेशनल अदालत जो कि यूएनओ की थी, हमारे पास अख्तियार था हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों में से कोई फ्रीक अपने मसाइल को लेकर वहाँ जाए। अब 2022 से लेकर आज तक इंडस वाटर के अगेंस्ट कोई मीटिंग नहीं हुई, जबकि कानून के मुताबिक हर साल एक मीटिंग होना लाजमी था। तो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जो मसाइल थे कि हमने ना आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई किया और ना हम इंटरनेशनल अदालत में जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया इस मामले में प्री प्लान डिले कर रहा था तो हमें उन मकासद को देखना चाहिए। वो मकासद क्या है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि अब चिनाब और झेलम के पानियों के ऊपर जो उसने स्टोरेज डैम बनाए हैं, उन डैम के थ्रू वो फर्दर फ्यूचर में पाकिस्तान के इन दो दरियाओं का रुख तब्दील कर सके। जबकि पाकिस्तान इस मामले में उस वक्त से लेकर अब तक खामोश है। ये खामोशी प्योरली हमारी सिविल डेमोक्रेसी और सिविल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी नाअहली और उसकी नाकामी है। मगर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इन दरियाओं को बाई फोर्स मोड़ना चाहेगा तो पाकिस्तान की स्टेट के अंदर उभरता हुआ सितारा जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जवाब ज़रूर देगी।